الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، قربانی کا تصور اور قربانی کا عبادت ہونا یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی پایا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل کا واقعہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ دونوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تھی۔ حابیل نے ایک دمبا پیش کیا تھا اور قابیل نے کچھ غلہ اناج وغیرہ پیش کیا تھا۔ تو قرآن کریم کہتا ہے فَتُقُبِّلَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جو تھے قابیل اور حابیل، دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی تھی۔ حابیل نے دمبا پیش کیا تھا اور قابیل نے غلہ اناج وغیرہ پیش کیا تھا۔ تو حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی تھی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی گئی تھی۔ اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی علامت اور نشانی یہ ہوتی تھی کہ ایک آسمان سے آگ آتی تھی اور آگ آ کر اس قربانی کو کھا جاتی تھی۔ کھا لینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ جو قربانی ہے قبول کر لی گئی ہے۔ تو قربانی کے قبولیت کی علامت اور نشانی ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی۔ تو یہ تصور قربانی کا اور اس کا تقرب ہونا، عبادت ہونا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی اس کا تصور پایا جاتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا کہ ایک کی قربانی قبول کی گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ اور قرآن کریم بھی کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے قربانی کرنے کو ہم نے مقرر کیا ہے۔ تو ہر امت میں، ہر نبی کے ماننے والوں میں قربانی کا تصور پایا جاتا ہے۔ لیکن قربانی کی جو شان ہے، اس کی جو پہچان ہے، وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے ہے۔ ان دونوں کے واقعے سے قربانی بطور ان کی یاد کے، ان کی یادگار کے طور پہ کی جاتی ہے۔ یہ بڑی قربانی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی کہ ان سے اللہ رب العزت نے اپنے بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہماری خوشنودی کے لیے، ہماری رضامندی کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے تیار ہو گئے تھے اور انہوں نے چھری اپنے ہاتھ میں لے لی تھی، چھری کو انہوں نے تیز کر لیا تھا اور اپنے معصوم بچے کے گلے پہ چھری بھی چلانے لگے تھے۔ اللہ رب العزت نے آواز لگائی تھی کہ ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، تم نے جو خواب میں دیکھا تھا وہ تم نے کر کے بتا دیا۔ اس کے بعد میں قیامت تک آنے والے جتنے مالدار لوگ ہیں ان لوگوں کے اوپر قربانی کو واجب قرار دے دیا گیا۔ ان دونوں حضرات کی یادگار کے طور پر قربانی کی جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ایک موقع پہ پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ قربانیاں کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ان قربانیوں میں ہم کو کیا ملے گا؟ ان قربانیوں میں ہم کو کیا ملے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔
جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول اون کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو یہ فضیلت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، اس کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے دنوں میں قربانی سے افضل کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل اللہ کی نظروں میں اگر کوئی ہے تو وہ جانور کو ذبح کرنا اور جانور کی قربانی دینا ہے۔ یہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قربانی کا جانور کل قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور آپ نے ارشاد فرمایا اے بندو خوش دلی کے ساتھ میں قربانی دیو، خوش دلی کے ساتھ میں قربانیاں دیو اور جانور کی قربانی کرو، یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ قربانی دیتا ہے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے اور خوش کرنے کی نیت سے، اور ثواب کی امت سے، ثواب کی نیت سے جو بندہ قربانی دیتا ہے تو وہ قربانی اس کے اور جہنم کے درمیان میں آڑ بن جاتی ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان میں قربانی آڑ بن جاتی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے قربانی کی۔ تو یہ جو قربانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ میں قربانی کی ہے، صحابہ کرام نے قربانی کی ہے۔ اس وجہ سے جو بندہ مالدار ہے اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنی طرف سے قربانی دوں۔ اب قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ مسئلہ بھی سن لینا چاہیے کہ جو مسلمان آزاد عاقل بالغ مقیم، جو مسلمان آزاد عاقل بالغ مقیم جس کے پاس اپنی بنیادی ضروریات کے علاوہ کوئی بھی سامان ہو یا اتنی نقد رقم ہو جس کی قیمت 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کے برابر ہو جاتی ہو، 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت 44,000 روپے ہوتی ہے، 44,000 چلر۔ تو جس کے پاس اپنی بنیادی ضروریات کے علاوہ کوئی بھی سامان ہو یا اتنی نقد رقم ہو جس کی قیمت 44,000 کے برابر ہو جاتی ہو تو وہ بندہ مالدار ہے۔ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ سال گزرنا، قربانی کے لیے سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی بھی دن کسی بندے کے پاس اپنی بنیادی ضروریات کے علاوہ کوئی بھی سامان ہو جس کی قیمت 44,000 کو پہنچ جاتی ہو یا پھر نقد رقم ہو 44,000 یا اس سے زیادہ، تو ایسا بندہ مالدار ہے شریعت کی نظر میں، ایسے بندے کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ضروریات سے زائد کپڑے اگر کسی کے پاس رکھے ہوئے ہیں، ضروریات سے زائد کپڑے اگر کسی کے پاس رکھے ہوئے ہیں، ضروریات سے زائد سامان برتن وغیرہ کسی کے پاس رکھے ہوئے ہیں، اس کی قیمت بھی اگر 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کو یعنی 44,000 کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو ایسا بندہ بھی شریعت کی نظر میں مالدار ہے۔ ٹی وی رکھا ہوا ہے کسی کے پاس تو یہ ٹی وی تو ضروریات میں سے ہے نہیں، قیمتی ٹی وی اگر کسی کے پاس رکھا ہوا ہے اور اس کی قیمت 44,000 چلر ہو جاتی ہے، یہ بندہ بھی شریعت کی نظر میں مالدار ہے۔ تو وہ مسلمان آزاد عاقل بالغ مقیم، مسافر کے اوپر قربانی نہیں ہے، مقیم ہونا، تو ایسا مسلمان آزاد عاقل بالغ، مسلمان ہونا کافر کے اوپر قربانی نہیں ہے، آزاد ہونا غلام کے اوپر قربانی نہیں ہے، عاقل ہونا پاگل کے اوپر قربانی نہیں ہے، مقیم ہونا مسافر کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ تو ایسا مسلمان جس کے پاس اپنی بنیادی ضروریات کے علاوہ کوئی بھی سامان موجود ہو یا اتنی نقد رقم ہو جس کی قیمت 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کو پہنچ جاتی ہو تو وہ شریعت کی نظر میں وہ بندہ مالدار ہے، وہ بندی مالدار ہے۔ کسی کے پاس سونے کا پورا نصاب موجود ہو یا چاندی کا پورا نصاب موجود ہو، اگر سونے کا نصاب ہو تو پورا سونے کا نصاب ہو، چاندی کا نصاب ہو تو پورا چاندی کا نصاب ہو، تھوڑا سونا تھوڑی چاندی جس کی قیمت 44,000 چلر کے برابر ہو جاتی ہے، 44,000 ہو جاتی ہے، تو وہ بندہ وہ بندی شریعت کی نظر میں مالدار ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ کتنی مائیں بہنیں ایسی ہیں جن کے پاس سونا ہوتا ہے
تھوڑا سونا، 1 تولہ سونا ہے مثال کے طور پہ، اور تھوڑی چاندی ہے، دونوں کی قیمت ملائی جائے تو 44,000 ہو جاتی ہے، تو ایسی عورت کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ تو بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ معلوم کرنا ضروری ہے، علماء سے مسائل پوچھنا ضروری ہے کہ بھئی میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ تو بہت سے مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں ان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سونا ہو، تھوڑی چاندی ہو، اس کی قیمت اگر ملائی جائے تو 44,000 کے برابر ہو جاتی ہو، تو یہ بندہ، یہ بندی شریعت کی نظر میں مالدار ہے۔ قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی بھی دن اگر کسی عورت کے پاس اتنا سونا، اتنی چاندی ہو، یعنی تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی، جس کی قیمت 44,000 کو پہنچ جاتی ہو، تو وہ عورت بھی صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر کسی مرد کے پاس اتنی نقد رقم ہے یا بنیادی ضروریات کے علاوہ کوئی بھی سامان ہے، اس کی قیمت 44,000 کو پہنچ جاتی ہے، ضرورت سے زائد کپڑے ہیں یا ضرورت سے زائد برتن ہیں، ان کی قیمت بھی 44,000 کو پہنچ جاتی ہے، تو یہ بندہ شریعت کی نظر میں مالدار کہلاتا ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی بھی دن اتنا پیسہ کسی کے پاس آ جائے، وہ مالدار ہو جائے گا، اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو بہت سے لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، مسائل پوچھنا چاہیے، ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے قربانی نہیں دیتے ہیں۔ قربانی واجب ہونے کے باوجود نہیں دینا، یہ بہت برا عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعتا لأن یضحی ولم یضحی فلا یحضر مصلانا۔ قربانی واجب ہونے کے باوجود جو بندہ قربانی نہ دے، جو قربانی کی گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ دے، وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے۔ قربانی واجب ہونے کے باوجود جو بندہ قربانی نہیں دیتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے۔ تو اتنی سخت وعید ہے، تو مسائل پوچھنا چاہیے اور قربانی کے اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خوش دلی کے ساتھ میں قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کے سلسلے میں ایسا نہیں کہ بھئی جانوروں کی قیمت اچھی خاصی ہو گئی ہے، بڑے جانور مہنگے ہو گئے ہیں، چھوٹا جانور بھی مہنگا ہو گیا ہے، اس لیے اس میں بھی آپ بخیلی دکھا رہے ہیں، اس میں بھی کنجوسی دکھا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، جانوروں کی قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں اور اچھی خاصی ضرورت سے زیادہ بڑھا دی گئی ہے، اس پہ مجھے بحث کرنا نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قربانی آپ کے اوپر واجب ہے، قربانی آپ کے اوپر ضروری ہے، تو آپ کو قربانی دینا ہے، خوشی سے دینا ہے۔ آپ کا مال جا رہا ہے، آپ کا پیسہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے واسطے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک عبادت آپ کر رہے ہیں، اس میں آپ کا پیسہ لگ رہا ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ لوگ اللہ کی نافرمانیوں میں پیسہ لگا رہے ہیں، ناچنے گانے میں پیسہ لگا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں پیسہ لگایا جا رہا ہے، گانے باجے میں، پٹاخوں میں پیسہ لگ رہا ہے۔ اگر ہمارا پیسہ اللہ کی عبادت میں لگے، اللہ کو خوش کرنے اور راضی کرنے کے لیے ہم پیسہ لگا رہے ہوں، تو اس پہ کنجوسی کہے کی، بخیلی کہے کی، افسوس کہے گا۔ خوشی کے ساتھ میں آپ جانور خریدیے، خوشی کے ساتھ میں آپ قربانی دیجیے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بھئی بڑا جانور مہنگا ہے، تو جا کے کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹا سا جانور خرید کے لا رہے ہیں۔ بڑے جانور کے لیے جو عمر بتائی گئی ہے 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بیل ہے، بھینس ہے، بڑا جانور ہے، اس کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا، چھوٹا ہوگا، تو آپ اس جانور کو لا کے ذبح کریں گے، آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کسی جگہ چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، ان کی عمریں بالکل کم ہیں، آپ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کم قیمت میں یہ مل رہے ہیں، سستے یہ جانور مل رہے ہیں، سستا ملنے کی وجہ سے آپ وہ جانور اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، اس جانور کی آپ قربانی دے رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو قربانی دے دی ہے، ہم نے تو جانور کو ذبح کر دیا ہے، لیکن آپ نے جو قربانی کی ہے وہ آپ کی قربانی ہوئی نہیں ہے، چونکہ وہ جو جانور ہے اس کی عمر کم ہے جو بتائی گئی ہے، 2 سال کا جانور ہونا چاہیے، آپ اس سے کم کا چھوٹا جانور لا کے آپ ذبح کر رہے ہیں، تو اس پہ ثواب آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے جانور جو آپ لا رہے ہیں وہ جانور پورے 2 سال کا ہونا چاہیے، بڑا جانور۔ بکروں میں بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، بکروں کی بھی قیمت بڑھ گئی ہے، چھوٹے چھوٹے بکرے کے لیے ضروری ہے پورا 1 سال کی عمر کا ہونا، 1 سال سے چھوٹا بکرا ہوگا، آپ اس کی قربانی کریں گے، آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو محض اس وجہ سے کہ جانور مہنگا ہے، ہم سستے میں چھوٹا جانور لے کے آ رہے ہیں، بکرا ہے چھوٹا سا دیکھ کے لے کے آ رہے ہیں، اس کی عمر 1 سال کی نہیں ہے، ہم اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ سستا مل رہا ہے، پیسوں کی وجہ سے۔
تو چھوٹا جانور لے کے آ رہے ہیں، 1 سال سے کم کا وہ ہے، آپ اس کو ذبح کریں گے، آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے تھوڑے پیسے آپ کے جاتے ہیں، جانے دیجئے۔ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ پیسہ لگا رہے ہیں، تو اس میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کرتے وقت میں سوچتے نہیں ہیں، گانے باجے پہ پیسہ لگا رہے ہیں، ناچنے والیوں پہ پیسہ لگا رہے ہیں، اور پٹاخوں میں پیسہ لگایا جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں پیسہ لگایا جا رہا ہے، میوزک اور اس کے آلات کے بجانے میں پیسہ لگایا جا رہا ہے۔ لیکن جب اللہ کا حکم پورا کرنے کا موقع آتا ہے، قربانی کا موقع آتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ بھئی چھوٹا سا جانور لو، چونکہ یہ کم قیمت میں مل رہا ہے، یہ سستا مل رہا ہے، اگرچہ کہ اس کی عمر پوری نہیں ہے، عمر کم ہے، پھر بھی لا کے ذبح کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سستا مل رہا۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے، بھئی ایک کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، جانور اچھا ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے، موٹا تازہ ہونا چاہیے، ایسا اچھا خاصا جانور، اس میں کوئی عیب نہ ہو، ایسا جانور لا کے اللہ کو خوش کرنے کے واسطے آپ ذبح کیجئے۔ ایسا جانور صحت مند، تندرست، طاقتور، ایسا جانور کہ بھئی اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں قربانی کر رہا ہوں، اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، میرا پیسہ لگ رہا ہے لیکن اس کا بدلہ کیا مل رہا ہے؟ ہر بال کے بدلے ایک نیکی مل رہی ہے۔ یہ جانور جہنم میں جانے سے میرے لیے آڑ بننے والا ہے، یہ قربانی میرے لیے جہنم میں جانے سے رکاوٹ کا سبب بننے والی ہے، اس لیے میں قربانی دے رہا ہوں، چاہے پیسے جائیں، یہ پیسے جائیں گے لیکن جہنم سے میں بچوں گا، پیسے جائیں گے ثواب ملے گا۔ یہ سوچ کے بندہ اللہ کی عبادت سمجھ کے بکرا خریدے تو وہ بھی اچھا صحت مند تندرست خریدے، کوئی کسی قسم کا عیب نہ ہو۔ یہ اس لیے بتانا پڑ رہا ہے کہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی دم کٹا ہوا جانور ہے، دم پوری کٹی ہوئی ہے، لیکن وہ بیچنے والا سستے میں بیچ رہا ہے، کم قیمت میں بیچ رہا ہے، فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ جانور میں خریدنا چاہ رہا ہوں، چونکہ اس کی قیمت کم ہو گئی ہے، عیب ہونے کی وجہ سے، کان کٹا ہوا ہے، سنگ اکھڑی ہوئی ہے، ایسا جانور ہے، لنگڑا ہے، چل نہیں سک رہا ہے، ایسا لنگڑا، ایسا معذور جانور ہے، بالکل مریل قسم کا دبلا ہے، بالکل دیکھنے میں محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی بیچارے کے اوپر کئی دنوں سے فاقہ گزرا ہوا ہے۔ ایسے جانوروں کو یہ سوچ کے کہ بھئی کم قیمت میں مل رہے ہیں، یہ خرید کے قربانی کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ بھئی عبادت ہے قربانی، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے قربانی دینا ہے، تو اس کے لیے آپ جو جانور خریدیں گے وہ جانور صحت مند ہونا چاہیے، کوئی عیب اس میں نہیں ہونا چاہیے، کوئی خامی خرابی اس میں نہیں ہونا چاہیے، صحت مند تندرست جانور آپ قربان کیجئے، اللہ خوش ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے۔ یہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں اور ہر سال پوچھتے ہیں کہ بھئی میں قربانی دینا چاہ رہا ہوں لیکن میں قربانی پہلی دفعہ دے رہا ہوں، پہلی دفعہ میں قربانی دے رہا ہوں، تو کیا پہلی قربانی والدین کی طرف سے دینا ضروری ہے؟ کل ہی ایک صاحب نے پوچھا، اکثر لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں بھئی پہلی قربانی میں کما رہا ہوں، مالدار بنا ہوں، پیسے میرے پاس ہیں، قربانی دینا چاہتا ہوں لیکن پہلی قربانی ہے، تو کیا پہلی قربانی ماں باپ کی طرف سے دینا ضروری ہے؟ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہے۔ آپ پہلی قربانی دے رہے ہیں، آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، آپ اپنی طرف سے قربانی دیجئے۔ اپنی قربانی دیتے ہوئے اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، آپ اپنے ماں باپ کی طرف سے قربانی دینا چاہ رہے ہیں، اپنی دیتے ہوئے دیجئے۔ آپ اپنی قربانی دیتے ہوئے اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی دینا چاہ رہے ہیں، اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی دیجئے، لیکن اپنی واجب قربانی پہلے دیجئے، اس کے بعد آپ جس کی طرف سے دینا ہے دیجئے۔ جتنے جانور ذبح کرنا ہے جانور ذبح کیجئے، چونکہ قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل اگر کوئی ہے اللہ کی نظر میں تو وہ جانور کو ذبح کرنا، جانور کی قربانی دینا۔ اس لیے آپ اپنی واجب قربانی دیتے ہوئے اپنے ماں باپ کی طرف سے دیجئے، اپنی واجب قربانی دیتے ہوئے اپنے مرحومین کی طرف سے دیجئے، جس کی طرف سے دینا چاہتے ہیں دیجئے۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے، مال دیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، آپ کی طرف سے بھی قربانی دیجئے۔ مرحومین کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 جانور ذبح کر رہے ہیں، 2 مینڈے ذبح کر رہے ہیں۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں آپ کی طرف سے ہر سال قربانی کروں، اس لیے 2 بکرے میں جو ذبح کر رہا ہوں، 2 مینڈے جو ذبح کر رہا ہوں، ایک میری طرف سے ہے، ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے بھی قربانی کر رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، اپنی قربانی دیتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم پر حق ہے، آپ کی طرف سے بھی قربانی دیجیے۔
مرحومین کی طرف سے بھی قربانی دیجیے. اپنے چھوٹے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی بہت سے لوگ قربانی دیتے ہیں. جو چھوٹے بچے ہیں، نابالغ ہیں، ان کی طرف سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن ان کی طرف سے دینے سے بہتر مرحومین کی طرف سے دینا ہے. چونکہ جو بندہ انتقال کر گیا ہے اس کو ثواب کی زیادہ ضرورت ہے. جو بندہ مر گیا ہے اس کو ثواب کی زیادہ ضرورت ہے. اس لیے آپ مرحومین کی طرف سے قربانی کیجیے، اپنے والدین کی طرف سے کیجیے، دادا دادی کی طرف سے کیجیے، نانا نانی کی طرف سے کیجیے، اپنے مرحومین کی طرف سے کیجیے. چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کی جائے. چونکہ مرحومین ثواب کے زیادہ حقدار ہیں، ان کو ثواب کی زیادہ ضرورت ہے، وہ زیادہ ضرورت مند ہے ثواب کے. اس لیے آپ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کیجیے. بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی کی طرف سے کیجیے. والدین دنیا سے جا چکے، ان کی طرف سے کیجیے. چونکہ ان دنوں میں سب سے محبوب عمل قربانی کرنا ہے. آپ قربانی کریں گے، اس کا ثواب ان کو ملے گا، اس کا ثواب ان کو ملے گا. ثواب کے وہ محتاج ہیں، ثواب کے وہ ضرورت مند ہیں. اس لیے آپ اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کیجئے. قربانی کو ثواب سمجھ کے، قربانی کو عبادت سمجھ کے کیجئے. ایسا مت سمجھیے کہ بھئی پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اس کو ایک بوجھ سمجھ کے آپ زبردستی قربانی کر رہے ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بھئی اللہ خوش ہونے والے ہیں، اللہ راضی ہونے والے ہیں، اس عمل پر اللہ تعالیٰ ثواب دینے والے ہیں، یہ سوچ کے آپ قربانی کیجئے. اس کا ثواب آپ کو ملے گا. یہ قربانی آپ کو جہنم سے بچائے گی. ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی آپ کو ملے گی. خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، چاہے پیسے میرے کتنے ہی زیادہ خرچ کیوں نہ ہو جائے، آپ قربانی کیجئے. اور قربانی کا جانور آپ خود خرید کے لا کے رکھ کے اپنی نگرانی میں ذبح کروائیے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حصوں میں مل جاتے ہیں، حصوں میں ملتے ہیں اور پیسے وہاں پہ بن دیتے ہیں، اور وہ جو قربانی کر رہے ہیں اس کے لیے جو جانور لا رہے ہیں، کیسے لا رہے ہیں آپ اس کو دیکھ بھی نہیں رہے. ایسے ایسے بالکل عیب دار قسم کے جانور، کان کٹے ہوئے، دم کٹے ہوئے، لنگڑے قسم کے، بالکل مریل قسم کے ایسے جانور لا کے وہ لوگ ذبح کر رہے ہیں. اور ان کی جو قربانی آپ کر رہے ہیں ان کو حصے میں ملتے ہیں، آپ پیسے دے دیتے ہیں، اب وہ قربانی آپ کی طرف سے ہو رہی ہے اور وہ عیب دار جانور ہے، یہ قربانی کیسے ہوگی؟ اس لیے آپ اگر خرید کے لائیں تو بہت اچھی بات ہے. چھوٹا جانور ہے خرید کے لائیے، بڑا جانور ہے خرید کے لائیے. اپنی نگرانی میں آپ قربانی کروائیے، اپنی نگرانی میں آپ قربانی کروائیے. دوسروں پہ اعتماد کریں گے، بھروسہ کریں گے، اگر وہ بھروسے کے قابل نہیں ہے تو عجیب عجیب چیزیں سننے کو مل رہی ہے. ایک بڑا جانور ہے، اس میں 7 کے بجائے 8 حصے بنا دیے جا رہے ہیں. ایسے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں. اس لیے آپ اپنے جانور کی قربانی آپ کو دینا ہے، آپ خود خرید کے لائیے، آپ اپنی نگرانی میں قربانی کیجئے، عبادت اور ثواب سمجھ کے قربانی کیجئے. اللہ آپ کو اس کا ثواب دیں گے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیجئے.